آج دن ہے کہ ہم آج کے دور کے حسین کو یاد کریں۔ میں تو ان کو دور جدید کا حسین سمجھتا ہوں، مولانا اسحاق صاحب۔ اس کے بابوں میں ٹاپ آف دا لسٹ بابا اسحاق جہالوی ہے۔ اس بابا اسحاق کو اس نے شیخ الاسلام بھی کہا ہے، شیخین میں بھی رکھتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ یہ دور جدید کا حسین ہے۔ بزرگاں نوں بچاؤਣ ਲਈ ایک پردہ بڑھیا کہ صحابی ہے، صحابیہ نوں کوئی نہ کہو۔ اوے اللہ نے نبیاں نوں معافی نہیں دتی کہ انہوں نے غلط کام کیتے، تسی کہڑے جے صحابہ نوں روندے؟ اوے اللہ نے نبیاں نوں معافی نہیں دتی کہ انہوں نے غلط کام کیتے، تسی کہڑے جے صحابہ نوں روندے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ میں کہتا ہوں مرزا یہ تیرا بابا ہے جس نے انبیاء علیہ السلام کی ذات پر اتنا بڑا حملہ کیا ہے۔ اگر تیری رگوں میں حلالی خون ہے اور تجھ میں دم خم اور جرت ہے تو ہمت کر کے بتا، نعوذ باللہ من ذالک، معاذ اللہ، وہ کون سے انبیاء علیہ السلام ہیں جن سے وہ کون سے کام ہوئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف نہیں کیے؟ مجھے بتاؤ کس نبی سے کون سا ایسا معاملہ ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، فرقہ منگولیا کے بانی مرزا منگول انجینئر نے اس امت کے تمام بزرگان دین پر ہرزہ سرائی کرتے ہوئے سب پر حملہ کیا ہے۔ کسی کو متنازع بنایا، کسی پر فتوے لگائے، اور کسی کے بارے میں تو یہ کہہ دیا کہ بابوں کا خدا ہی اور ہے، کتابوں کا خدا اور ہے۔ اس نے جتنے بھی بزرگان دین تھے کسی نہ کسی طرح سے ان پہ ہاتھ صاف کیا ہے، لیکن اس نے اپنے بابوں کو بڑا محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے۔ جی ہاں، مرزے کے پسندیدہ بابے موجود ہیں۔ اس نے کئی بابوں پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہوا ہے۔ وہ اس کے اپنے ذاتی بابے ہیں جن کے تحفظ میں یہ دن رات ویڈیوز بھی بناتا رہتا ہے۔ اس کے چند بابے جو ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے تو جتنے فتوے یہ جڑتا ہے تمام بزرگان دین پر، 15 صدیوں کے اندر جتنے بھی دین کے خادم آئے ہیں ان پر اس نے جتنے بھی فتوے جڑے ہیں اس سے قوی اور اس سے مضبوط فتوے اس کے اپنے بابوں پہ لگتے ہیں۔ اس کے بابوں میں ٹاپ آف دا لسٹ بابا اسحاق جہالوی ہے۔ اس بابا اسحاق کو اس نے شیخ الاسلام بھی کہا ہے، شیخین میں بھی رکھتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ یہ دور جدید کا حسین ہے۔ آج دن ہے کہ ہم آج کے دور کے حسین کو یاد کریں۔ میں تو ان کو دور جدید کا حسین سمجھتا ہوں، مولانا اسحاق صاحب۔ اور اس پر اپنی برتری یہ بھی بیان کرتا ہے کہ مجھے یہ شرف حاصل ہے، میں نے اس کا جنازہ بھی پڑھا ہے۔ تو جس بندے کو اس نے اپنا شیخ کہا، بلکہ کہتا ہے میرے جو 2 شیخین ہیں ان میں ایک یہ ہیں، اور پھر یہ کہتا ہے کہ یہ شیخ الاسلام ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ یہ دور جدید کے حسین ہیں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے نزدیک اس بابے کا کیا لیول ہوگا، اور وہ کتنا اس کا قابل اتباع ہوگا، اور کتنی اس کی یہ تقلید کرتا ہوگا۔ مرزا منگول کے اس دور جدید کے حسین نے اور اس کے شیخ نے صحابہ پر جو زبان درازی کی سو کی، صحابہ کی ثقافت اور صحابہ کی شرف صحبت پر جو حملے کیے وہ تو اپنی جگہ رہے۔ اس نے انبیاء علیہ السلام کی شان میں بھی اتنے گھٹیا لفظ بولے۔ بزرگاں نوں بچاؤਣ ਲਈ ایک پردہ بڑھیا کہ صحابی ہے، صحابیہ نوں کوئی نہ کہو۔ اوے اللہ نے نبیاں نوں معافی نہیں دتی کہ انہوں نے غلط کام کیتے، تسی کہڑے جے صحابہ نوں روندے؟ اوے اللہ نے نبیاں نوں معافی نہیں دتی کہ انہوں نے غلط کام کیتے، تسی کہڑے جے صحابہ نوں روندے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ میں کہتا ہوں مرزا یہ تیرا بابا ہے جس نے انبیاء علیہ السلام کی ذات پر اتنا بڑا حملہ کیا ہے۔ اگر تیری رگوں میں حلالی خون ہے اور تجھ میں دم خم اور جرت ہے تو ہمت کر کے بتا، نعوذ باللہ من ذالک، معاذ اللہ، وہ کون سے انبیاء علیہ السلام ہیں جن سے وہ کون سے کام ہوئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف نہیں کیے؟ مجھے بتاؤ کس نبی سے کون سا ایسا معاملہ ہوا؟ امت کے اجماعی عقیدے بلکہ ادلہ اربع سے ثابت عقیدے، عصمت انبیاء علیہ السلام پر اتنا بڑا حملہ کہ معاذ اللہ، نعوذ باللہ، انبیاء علیہ السلام کے کھاتے میں ایسے معاملے ڈال دینا کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی معافی نہیں ہے۔ یہ تیرا بابا، یہ انبیاء علیہ السلام کا گستاخ ہے، بے ادب ہے، توہین کر رہا ہے۔ مرزا جرت کر اپنے اس بابے پہ حکم لگا، بتا کیا انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ منسوب کرنا کہ ان سے ایسے معاملات ہوئے ہیں جن پر اللہ نے معافی نہیں دی، یہ توہین ہے کہ نہیں ہے؟ اگر نہیں تو دفاع کر کے دکھا، اور اگر مانو، اور یقیناً ماننا پڑے گا یہ توہین ہے، تو بتا اس بابے کا کیا حکم ہے؟ تیرا یہ بابا جو انبیاء علیہ السلام کی ذات پر ہرزہ سرائی کر گیا، اس کا کیا حکم ہے؟ یہ مسلمان رہے گا؟ یہ پھر دین والا رہے گا؟ یہ قابل اتباع اور قابل تقلید رہے گا؟ اور پھر بتاؤ اگر یہ نہیں ہوگا تو اس کو شیخ الاسلام کہنے والا، اور اس کو دور جدید کا حسین کہنے والا، اور اس کو اپنا سب کچھ کہنے والا اس منگول کا کیا حکم ہوگا؟ مرزا تیرے سامنے دونوں رستے ہیں، ہمت کر، یا تو اس عبارت کا دفاع کر، ان جملوں کا دفاع کر، یا پھر حکم لگا، اور جب حکم لگائے گا خود تجھ پہ بھی حکم آئے گا کہ تم نے اس کا جنازہ بھی پڑھا ہوا ہے،
اس کو دور جدید کا حسین بھی کہتے ہو تو پھر اپنا حکم بھی واضح کرنا پڑے گا. اب انتظار ہے ہمیں کہ دفاع کرتے ہو یا حکم لگاتے ہو. دوسرے نمبر پر یہ کتاب ہے جس کا نام ہے تحذیر الناس. مرزا تم نے اس کتاب کے بارے میں خود حکم بیان کیا ہے. اس کی یہ عبارت جو تمہارے ریسرچ پیپر کے مطابق 34 نمبر پر ہے اور میرے نسخے کے مطابق یہ 25 نمبر پر ہے. اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا. اس عبارت پر تو نے اپنے ریسرچ پیپر 2A میں چوتھے صفحے کے 18ویں نظریے پر لکھا ہے کہ یہ نظریہ غیر اسلامی نظریہ ہے. اس عبارت کو کفریہ قرار دیا ہے. تو نے اپنے دوسرے ریسرچ پیپر غیر اسلامی نظریات اور صحیح اسلامی عقائد کے صفحہ نمبر 6 پر 11 نمبر نظریہ لکھ کر اس کو غیر اسلامی قرار دیا ہے اور اس کا رد کیا ہے, اس کو کفریہ عبارت قرار دیا ہے. تیسرے نمبر پر تیرا اپنا بیان موجود ہے جس میں تم نے اس عبارت کو کفریہ عبارت قرار دیا ہوا ہے. بہت خطرناک ہے اور یہ قادیانیوں کے ہاتھ یہ ایٹم بم ہے جو میں یہ بتانے لگوں گا آپ کو. دیوبندی عالم دیوبند مدرسے کے بانی مولانا قاسم نانوتوی صاحب تحذیر الناس صفحہ 34 پر لکھتے ہیں. اتنی سی کتابچی ہے, اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو, وہ کہتے ہیں حضور کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا. تو وہ کہتے ہیں خاتم النبیین خاتمیت میں فرق نہیں پڑتا اگر کوئی نبی آ جائے. یہ کلمہ کفر ہے. یہ بالکل اس طریقے سے ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ٹھہرا لیا جائے تو توحید میں فرق نہیں پڑے گا, لہذا خاتمیت میں فرق آئے گا. یہ ایسا عقیدہ رکھنا کفری عقیدہ ہے. مرزا یہ دو تیرے ریسرچ پیپر اور تیری تیسری ویڈیو یہ چیخ چیخ کے کہتے ہیں کہ یہ عبارت کفریہ ہے, یہ عبارت کفریہ ہے, یہ ختم نبوت پر ڈاکہ ہے اور قادیانیوں کے لیے یہ رستے آسان کرنے کا ایک آلہ ہے. اب دیکھو جس عبارت پر تم نے کفر کا حکم لگا دیا اسی عبارت کی تعریف کر رہا ہے تیرا یہ بابا جس کو تو دور جدید کا حسین کہتا ہے. سن لے اپنے کانوں سے. تحذیر الناس ہی لے لے. یہ بریلوی حضرات کے میں نے کہا یار 2-4 فکر احمد رضا نے ڈھونڈ کرنا, وہ بھی پہلا آگے کیا, دوسرا پیچھے کیا, 3-4 جگہوں سے اور ایک نئی عبارت بنا لی. کتاب تو پڑھ کر دکھاؤ, تم اگر سمجھ ہی سکو وہی بڑی بات. یہ آپ یقین جانے بیٹا میں اگر قادیانی نہیں ہوا تو صرف تحذیر الناس یہ کہتے ہیں انہوں نے دروازہ کھول دیا ختم نبوت کا, کفر توڑ دیا. اس نے تو بہتا پاؤں ہمارے مضبوط کر دی. یہ آپ یقین جانے بیٹا میں اگر قادیانی نہیں ہوا تو صرف تحذیر الناس یہ کہتے ہیں انہوں نے دروازہ کھول دیا ختم نبوت کا, کفر توڑ دیا. اس نے تو بہتا پاؤں ہمارے مضبوط کر دی. اب ہم سوال کرنے میں حق بجانب ہیں کہ جس عبارت کو تم نے 2 مرتبہ لکھا کہ یہ کفر ہے اور ویڈیو بیان میں کئی موقعوں پر تم نے کہہ دیا کہ یہ کفریہ عبارت ہے, تیرا بابا کہتا ہے کہ اس نے تو مجھے قادیانی ہونے سے بچایا, اس نے تو ہمارے پاؤں مضبوط کیے. کیا مطلب؟ اس کے نزدیک یہ عبارت عین ایمان ہے. اب مرزا فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ تیری مان کے تیرے بلائنڈ فالورز وہ تیرے بابے کو کافر کہیں یا جس کو وہ عین ایمان کہتا ہے تم اس کو کفر کہتے ہو تو اس کے حکم کے مطابق تمہیں کافر کہیں. یہ فیصلہ تم دونوں نے کرنا ہے. اگر تیری بات مانے تو تیرا بابا کافر ہے اور اگر تیرے بابے کی بات مانے تو کافر ہے. اس کا فیصلہ کر کے ہمیں جلد بتاؤ کہ کون اس حکم کے تحت آتا ہے. تیری عبارت مانے تو تیرا بابا کافر اور تیرے بابے کی گفتگو کو مانے تو کافر. مرزا اپنے ان فالورز کو یہ سبق پڑھا دینا کہ حقیقت میں کافر ہے کون. یہ وہ چیز ہے تم نے بزرگان دین پر حملہ کیا, کیچڑ اچھالا, جبکہ یہ حقیقت تو تیرے گھر میں پائی گئی. تم نے بلا وجہ مسلمانوں کے بزرگان دین پر حملے کیے ہیں. مرزا تجھے دور کا تنکا نظر آتا ہے, گھر کا شتیر نظر نہیں آتا. جس بابے کو شیخ الاسلام کہتے ہو, جس بابے کو دور جدید کا حسین کہتے ہو, جس کو اپنا شیخ اور اپنا مقتدا کہتے ہو, جس عبارت کو تو نے کفر لکھا اسی کو وہ ایمان کہہ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے اس نے ہمارے پاؤں مضبوط کیے ہیں. اب فیصلہ تم پر ہے, ہمیں جواب ضرور دینا, ہم منتظر رہیں گے. اور تیسرے نمبر پر جس بندے نے بھی صحابہ کا دفاع کیا اور تیری چرب زبانی کے آگے پل باندھنے کی کوشش کی کہ صحابہ کے بارے میں بک بک مت کرو, تم نے اس کو ناسبی کہہ کے ٹھکرا دیا. یہ ناسبی ہے, یہ محبت اہل بیت نہیں رکھتا, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. مرزا تیرے اسی باب اسحاق نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل عبد الرحمن ابن ملجم کو مجتہد قرار دیا ہے. عبد الرحمن ابن ملجم
اور وہ بھی ساری امت منتی ہے، دھوکھے کی گل نہیں، اصل وہ اجتہاد کیتا اے صحیح گل جے، قاتل ضرور ہے مگر اجتہاد نہ معاویہ دا کہے نہ جی کوئی اجتہاد نہیں، جان بوجھ کے سب کچھ کرتے سی لالچ، وہ دا اجتہاد سی، بندہ نیک سی، ذکر کرنے والا سی، اللہ اللہ کرنے والا سی، مگر مغالطے دا شکار۔ ہمارا یہ سوال آج بھی تم پہ قائم ہے، بتاؤ جو مولا علی شیر خدا کے قاتل کو مجتہد کہے اور نیک آدمی کہے، اچھا آدمی کہے، اور اس کے عمل کو عمل خیر کہے، اور مولا علی شیر خدا کو شہید کرنے والے کو ایک مجتہد کا درجہ لینے والا کہے، وہ کیا بلا ہوگا، اس پر کیا حکم لگے گا؟ دوسری طرف میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے، حدیث صحیح موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا احدثکم باشق الناس، کیا میں تمہیں بتاؤں لوگوں میں سے بدترین بندہ کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی حضور بتائیں کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک بندہ تو وہ زمانے کا بدترین بندہ ہے جس نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی اور قتل کیا، وہ قوم سمود کا ظالم، وہ دنیا کا بدترین بندہ ہے۔ اور دوسرا بندہ والذی یضربک یا علی، اے علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا بندہ وہ ہے جو آپ کو قتل کرے گا، جو آپ کو مارے گا، جو آپ کو شہید کرے گا، وہ زمانے کا بدترین بندہ ہوگا۔ یہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جامع الصغیر کی حدیث نمبر 2599 ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے مرزا کہ تیرے دوسرے بابے البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، اب اس کی صحت کو بھی بیان کرنے والا، اس کی تحکیم بیان کرنے والا بھی تیرا بابا ہے، اور اس حدیث کے مطابق کہ مولا علی شیر خدا کا قاتل دنیا کا بدترین بندہ ہوگا، اس حدیث کی مخالفت کرنے والا بھی بابا اسحاق تیرا بابا ہے۔ اب بتا تیرے بابے کی مان کے اس بدبخت کو ہم مجتہد مانے، نیک آدمی مانے، اچھا کام کرنے والا مانے، اور مولا علی کے قتل کرنے کے عمل کو بھی اچھا عمل کہیں، یا پر حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مان کے دیکھ کر اس کو دنیا کا بدترین بندہ کہیں؟ الحمدللہ ہم حدیث شریف کو ماننے والے ہیں، اور حدیث شریف کے سامنے تیرا بابا اسحاق تو شاہی کوئی نہیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کی تعریف کر رہا ہے، اس بابے کو تو اپنا حسین کہتا ہے، اس بابے کو تو اپنا امام کہتا ہے، تف ہے تیری سوچ پر۔ یہ تین چیزیں تیرے سامنے رکھ دی ہیں، تجھ پر قرض ہے، ہمت ہے تو بابے اسحاق کو ان تینوں عبارتوں سے نکال کے دکھا، اپنے بابے کا دفاع کر طویلیں اپنے بابے کی، لیکن مر تو سکتے ہو، ان کی کوئی طویل نہیں کر سکتے، تو لہٰذا تمہیں فتویٰ لگانا پڑے گا اس بابے پہ۔ اب اپنے بابے سے جان چھڑا، اور ایک نہیں ایک ایک کر کے تیرے سارے بابوں کی کرتوت تمہارے سامنے رکھوں گا، اور لوگوں دیکھ لو اس نے پوری امت کے بزرگان دین پر حملہ کیا اور سب کو متنازع بنایا، سب پر اپنی زبان چلائی، لیکن جن بابوں کو یہ مانتا ہے اور جن بابوں کو یہ وقت کا حسین کہتا ہے وہ بابے کیا نکلے؟ تو جن کو یہ مانتا ان کی یہ سوچ ہے تو اس کی سوچ کتنی نرالی ہوگی۔ مرزا تیرے اوپر یہ قرض ہے، ہمت کرنا، جواب ضرور دینا۔